رانا ثناءاللہ صاحب، پاکستان سپورٹس بورڈ کے آپ سربراہ ہیں، آپ کا کوئی براہ راست تعلق تو نہیں بنتا کرکٹ بورڈ کے ساتھ یا کرکٹ کے معاملات کے ساتھ، لیکن بطور ایک پاکستانی اور بطور ایک سیاستدان کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ کرکٹ کے ایکسپرٹس جو ہیں ان کا یہ کہنا کہ پاکستان کی کرکٹ کو سیاست نے تباہ کر دیا، یہ ایک درست سٹیٹمنٹ ہے؟ جی بالکل حامد میر صاحب، یہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ ایکسپرٹس بنائی ہیں ان کا ایک لفظ درست ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ آپ یقین کریں کہ واقعی ہم ایسے لوگ بھی جن کو بہت کم ٹائم ملتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ میچز دیکھیں اسٹیڈیم میں جا کے، تو ہر بندہ ہی جو ہے وہ اس چیمپئن ٹرافی سے اور ان میچز سے، اور خاص طور پہ جب میچ ہندوستان سے ہوتا تو ہر بندہ انوالو ہوتا ہے، تو یقیناً ہر بندہ جو ہے وہ دکھی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے، جہاں سے کرکٹ کا جو ہے وہ یعنی جہاں سے کرکٹرز نے آنا ہے، جہاں سے وہ یعنی نایاب جوہر جس کو آپ نے تلاش کر کے، جس کو تراش کے آپ نے اوپر لانا ہے اور اس نے آ کے پاکستان کا نام روشن کرنا ہے، وہاں پہ 1000-2000 روپے جو ہے وہ یعنی ڈیلی ہے یا دیا جا رہا ہے۔ اور جبکہ مینٹور انہوں نے بنائے یہ پچھلے دنوں میں، ان کا کام کیا تھا؟ کوئی کام نہیں تھا، ان کو 50 لاکھ روپے مہینہ، اور وہ خود یہ کہتے پائے گئے ہیں اور سنے گئے ہیں کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارا کام کیا ہے، اور ان کو 50 لاکھ روپے مہینہ۔ اور یہ کرکٹ بورڈ کے جو ذمہ داران ہیں، جو اس میں لوگ یعنی آفیسرز بھی اور باقی لوگ بھی جاتے ہیں، ان کے جو پرکس اینڈ پریولیج ہیں، حامد میر صاحب آپ کی سوچ ہے، یعنی یورپ، یو کے اور آسٹریلیا میں بھی وہ پیمنٹ لوگ حاصل وہ پیسے نہیں لے رہے ہوں گے جو یہ لے رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہے وہ سیر سپاٹے کریں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب تک آپ کرکٹ بورڈ جو ہے اس کو جو ہے وہ پروفیشنل یہاں پہ لوگ نہیں لائیں گے، یہاں سے ایڈ ہاکزم جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے۔ اب اس بات میں کون سی بات غلط ہے کہ ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد جو ہے وہ چیئرمین چینج ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی ٹیم لے آتا ہے، وہ ٹیم جو ہے وہ آگے وہ اپنا پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیدھا کرتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اتنی دیر میں پھر دوسرے کی جو ہے وہ ٹرم آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے پوری قوم کو بڑا اس کے اوپر دھچکا پہنچا ہے، دکھ ہوا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ یہ کرکٹ بورڈ بھی اور دوسری بھی جو اسپورٹس ایسوسیشن ہیں ان میں پروفیشنل لوگوں کو لایا جائے۔ یہ ساری ایسوسیشن جو ہے یہ ریٹائرڈ لوگوں کی پارکنگ پلیس بنی ہوئی ہے، جو کہیں سے ریٹائر ہوتا ہے اس کے بعد اس کی سفارش پیچھے تگڑی ہوتی ہے، وہ آگے ایسوسیشن کو قابو کر لیتا ہے، اور صرف کام یہ ہے کہ جی ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، وہ اپنا جو ہے وہ گھومے پھرے، اور اللہ خیر صلاح، اور تمام سپورٹس کا جو ہے وہ اسی طرح سے کیا وہ بیٹھا ہوا۔ اچھا عمیر نیازی صاحب، یہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ سب سے پہلے کرکٹ بورڈ پہ قبضہ کرتی ہے، وہاں پہ اپنے من پسند لوگوں کو لے کے آتی ہے، یہاں تک کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے دور میں جو کرکٹ بورڈ ہے وہ اپنے آپ کو وفاقی حکومت کی پابندیوں سے بھی آزاد کروا لیتا ہے؟ تو کیا واقعی یہ درست ہے کہ کرکٹ کو سیاست نے تباہ کر دیا؟ 100% اس پہ تو کنسنسس ہے، جیسا رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور سپورٹس کے ایکسپرٹ انہوں نے بات کی۔ اور اوورآل دیکھیں کرکٹ کا مسئلہ نہیں، آپ فیفا کی اٹھا لیں، فیفا کی فنڈنگ رکی ہوئی ہے پاکستان کی، کیوں کہ ہم نے قبضہ بنائی رکھا، ہم نے اس فنڈنگ کا مس یوز کیا، ہم آج تک اپنے الیکشنز نہیں کرا سکے۔ اولمپک ایسوسیشن اٹھا کے دیکھیں، ہر جگہ چند لوگوں کی ہیجمنی بنی ہوئی ہے، اور وہ ہیجمنی نہیں ٹوٹ رہی کیونکہ سپورٹس کو ہم فروغ نہیں دے رہے۔ دیکھیں 25 کروڑ کی عوام کا ملک ہو اور ادھر ٹیلنٹ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب کرکٹ آپ کی گلیوں میں، اور خالی ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کس نے؟ ایکسپرٹ نے۔ جب ایکسپرٹ آئیڈینٹیفائی نہیں کرے گا، نیپوٹزم ہوگا، جب فیملی بیس پہ آپ نے لوگوں کو، لڑکوں کو کھلانا ہے تو پھر کس طرح کی پرفارمنس ہوگی؟ جب لڑکوں کو اتنی نروز ہی نہیں ہوں گی کہ اتنے بڑے میچ میں وہ پریشر سسٹین کر سکیں، تو اسی طرح کا آپ کو سبکی اٹھانی پڑے گی کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی ہوسٹ ملک
ارلی راؤنڈ میں ایگزٹ کر جائے. آج تک آئی سی سی کے یہ چیمپئنز ٹرافی کی ہسٹری میں نہیں ہوا جو پاکستان کے ساتھ آج ہو رہا ہے. تو یہ لمحہ فکری ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا فوکس کیا ہے کہ آؤٹر پہ ہے. ہمیں کرکٹ کھیلنی آئے نہ آئے ہم نے اسٹیڈیم اکھاڑ دیے. آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے جو لائٹس لگائی ہیں آپ کی ڈیفیکٹیو لائٹس ہیں. ابھی ایک پلیئر کو انہی میچز میں منہ پہ بال لگی. یہ تو بعد میں ایشوز کھلیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک بنے بنائے اسٹیڈیم کو اکھاڑا, کروڑوں اربوں ضائع کر دیے, کوئی آڈٹ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے. مطلب یہ سارے سوال ہیں جو کہ غور طلب ہیں اور عوام ان سوالوں کا جواب چاہتی ہے. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب, جب یہ وزیر اعظم صاحب ابھی آذر بائیجان کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں تو واپس آئیں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان معاملات پہ ان کو کوئی نوٹس لینا چاہیے؟ کیونکہ اب تو جو پچھلی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس کے دور میں جو رولز ریگولیشن میں تبدیلی کی گئی, اس وقت کے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے جو تبدیلیاں کیں, تو اس کے بعد تو اب یہ براہ راست کرکٹ بورڈ وزیر اعظم کو جواب دہ ہے. اس میں بیچ میں سے وہ جو وزارت تھی پہلے اسپورٹس کی جو وزارت تھی انٹر پروونشل کوارڈینیشن والی, وہ نکل گئی ہوئی ہے. تو کیا وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ ان معاملات کا نوٹس لیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جو یہ کیئر ٹیکر دور میں جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں تو اس کے بعد یہ بورڈ جو ہے یہ کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہے. یہ جو یعنی جو ڈومیسٹک کرکٹ یہاں پہ 1000 روپے جو ہے وہ نہیں دے رہے, اس ٹیلنٹ کو, جس ٹیلنٹ نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہونا ہے اور اس کے بعد اوپر آ کے اس نے ملک کا نام روشن کرنا ہے یا ملک کے لیے کھیلنا ہے, تو 14 ارب روپے جو ہے وہ لگا دیا ہے اسٹیڈیم کے اوپر. اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کا کسی لیول پہ اوپر بھی کوئی عمل دخل تھا. یہ بورڈ نے ہی اپنے طور پہ یہ چیزیں کنسیو کی ہیں, بورڈ نے ہی اپنے طور پہ جو ہے ان کو کنسٹرکٹ کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو بات کی ہے نیازی صاحب نے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے شارٹیسٹ ٹائم میں یہ ساری ڈیولپمنٹ یا کنسٹرکشن ہوئی ہے, تو اس میں یقیناً ایسی خامیاں جو ہیں جو آگے جا کے ان کی نشاندہی ہوگی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں, یعنی پوری قوم کو, یعنی ایک ایسا معاملہ کہ جس کے اوپر پوری قوم, آپ یقین کریں کہ کل کہ اس یعنی میچ کے ہارنے کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی کوئی بچہ, کوئی بڑا, کوئی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس نے اس بات کے اوپر گلہ نہیں کیا کہ جناب یہ کیا ہو گیا. ہر بندہ افسردہ. تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ہمیں کچھ فیصلے کرنے چاہیے. دنیا جس طرح سے اپنے جو ہے وہ اسپورٹس بورڈز کو چلا رہی ہے اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ جانا چاہیے, اور ہمیں یہ بات ختم کرنی چاہیے. یہ کوئی ایک گورنمنٹ نہیں ہے کہ آپ موجودہ گورنمنٹ کو کہیں یا اس سے پچھلی کو کہیں یا اس سے دینی کو کہیں. ہر گورنمنٹ نے یہی کچھ کیا ہے. جو گورنمنٹ آئی ہے اس نے اس کے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کا جو پسندیدہ بندہ تھا اس کو انہوں نے لا کے ادھر بٹھا دیا, اور اس کے بعد پھر اس کو پوچھنے والا کوئی